لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سامعین و محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اہل علم جانتے ہیں کہ تاریخ اقوام عالم عروج و زوال کے داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ کتنی قومیں صفحہ ہستی پر ابھری، نام کمایا، عروج پایا، بالآخر ایسے مٹ گئی کہ نام و نشان بھی نہیں رہا۔ یہی نظام دنیا ہے، یہی دستور زمانہ ہے اور یہی قانون قدرت ہے۔ اور الایام نداولها بین الناس کی تفسیر کل من علیہا فان کی جھلک ہے۔ اور آج ایک قوم وہ ہے کہ جس نے ماضی میں ایسا عروج پایا جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، اور وہ ایسی قوم کہ جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ لرز جایا کرتے تھے، ایسی قوم کہ جس کے نعرے تکبیر سے قلعے فتح ہو جایا کرتے تھے، ایسی غیرت مند قوم جو اپنی بیٹی کی ہلکی سی پکار پر دشمن کے گردن کو بوجھ لیا کرتی تھی، وہی قوم آج کس حال میں ہے؟ دیکھنا ہو تو برما میں جا کر دیکھو، جہاں اس قوم کے باعظمت بیٹوں کی عظمت دری کی جا رہی ہے، معصوم بچوں کو تیز دھار آلہ سے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اس قوم کے نوجوان اور بوڑھوں کو زندہ جلا کر اس تڑپتے انسان پر وحشی پرست لوگ رقص کر رہے ہیں، جہاں بدھ مت کے پرامن پیروکار ایک ایک دن میں کئی ہزار مسلمان قتل کرتے ہیں، اور مرتے ہوئے جلستے ہوئے مسلمانوں کی چیخو پکار بھی عالمی امن کے ٹھیکیداروں کو دہشت گردی لگتی ہے۔ اس قوم کے اختراق و انتشار اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ جدید اسلحہ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک جدید اسلحہ اور اسلامی ایٹم بم کے باوجود اپنی بچیوں کی آہو پکار پر کوئی کان نہیں کر رہا۔ زندہ درگور ہوتے مسلمانوں کی آنکھوں میں آیا آنسو پوچھنے پر کوئی آمدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے کٹی پٹی لاشوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کو کسی کو فرص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک کی اخبارات کو دیکھ لو، سوشل میڈیا پر ہونے والے بحث مباحثے دیکھ لو، ٹاک شوز پر ہونے والے جھگڑے دیکھ لو، آپ کو یہ قوم لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج کرنے پہ نظر آئے گی، پیٹرول بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے پہ احتجاج کرنے پہ نظر آئے گی، مگر خون مسلم کی ندیاں بہہ جانے پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے آپ کو یہ قوم کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ امت مسلمہ کا سورج طلوع ہونے کے وجہ غروب ہونے لگا ہے، اور غروب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کے قوانین کو نظر انداز کر کے پسے پشت ڈال دیا۔ ہمارے حاکموں نے اسلامی جمہوریہ میں آمریت و یہودیت کے نظام کو قائم کر کے رکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی حکومت کے ترجمان نے 1100 سینما گھروں کی ضرورت پر زور دیا اور ان کے قیام کے لیے فنڈ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ہندو وزیر کی طرف سے شراب پر پابندی کے لیے قرارداد دلائے گئے اور مسلمان اراکین نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ جب تک مسلمانوں نے خالق کائنات کے بیان کردہ اصولوں کو اپنے سر کا تاج بنایا تو کامیابی ان کے در کی لوٹ ہی رہی ہے۔ کامیابی نے ان کے در پر دستخط دینے کو فخر سمجھا تھا، مگر جب مسلمانوں نے یورپ کے شوخی نظارے کے تلسم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تو کامیابی نے ان سے ناتا و تعلق توڑ کر ناکامی کے بحر بیکرام دھکیل کر کامیابی کو محض ان کے لیے افسانہ بنایا۔ اسی لیے تو قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے کہ زمانے میں مسلمان ہو کر گئے، ہم تارک قرآن ہو کر خوار ہو رہے ہیں، وما توفیق الا باللہ۔ جو دین سیکھا ہے آقا کا وہ عالم میں پھیلائیں گے، جو دین سیکھا ہے آقا کا وہ